السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معاشرہ ورد خاص دا یاسین مبارک دے، ورد خاص یاسین د ہر حاجت د پارا او د رزق د پارا د سورت یاسین خاص ورد په دې طریقہ کوي۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر چیز کا دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل یاسین ہے، یاسین والقرآن الحکیم۔ علماء کرام نے فرمایا کہ جو شخص صبح و شام سورہ یاسین پڑھے گا اس کی 80 ضروریات پوری ہوں گی، اور ادنا ضرورت فقر اور محتاجی ہے۔ اللہم انی اعوذ بکا من الفقر، اللہم انی اعوذ بکا من البؤس والتباؤس، اللہم انی اعوذ بکا من الفقر والذلۃ والقلۃ واعوذ بکا من ان اظلم و اظلم۔ دخوارے نستے تنگ دستے محتاجین قضائے حاجت کے لیے نماز جمعہ کے بعد قبلے کی طرف آپ منہ کریں، دو زانوں بیٹھ جائیں، اور سورہ یاسین مبارک اس ترتیب سے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ جب پہلے مبین پر بندہ پہنچ جائے تو سورۃ اخلاص، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، دا بدری پیرے ہوئی۔ بیا چھ دویم مبین تو رسی نو آئی کے بس سورہ کوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ بھی 3 بار پڑھے گا۔ پھر جب تیسری مبین پر پہنچ جائے تو سورۃ انشراح، الم نشرح لک، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب، 3 بار۔ پھر جب چوتھے مبین پر پہنچے تو سورۃ فاتحہ بھی 3 مرتبہ پڑھنا ہے، الحمد شریف جس کو کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، 3 بار پڑھنا ہے۔ پھر 5ویں مبین پہ بندہ پہنچ جائے تو آیات الکرسی 3 مرتبہ پڑھے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات ما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم لا یحیطون بشیء من علم الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما والعلی العظیم، اتنی تک، والعلی العظیم تک 3 بار پڑھنا۔ 6ٹھے مبین پر پہنچے تو یہ دعا 3 مرتبہ پڑھے، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ یہ جو دعا ہے اس طرح پڑھنا ہے۔ ویسے تو یہ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء القوی العزیز سے بھی آیا ہے، لیکن جو بزرگان دین نے ترمیم کیا ہے نا بغیر نصاب کے ساتھ، یہ 3 مرتبہ۔ اس کے بعد 7ویں مبین پر پہنچے تو 3 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ کون سی درود؟ درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ درود ابراہیمی 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد دعا پڑھنی ہے، دعا آپ لوگوں نے پڑھنی ہے 7 مرتبہ، اللہم وسع رزقی وسعۃ لا احتاج الی احد من خلقک،
اس کا ترجمہ ہے اے اللہ میری روزی میں اتنی وسعت فرما کہ میں تیری مخلوق میں کسی کا محتاج نہ رہوں۔ پھر سورت اس کے بعد مکمل کرے۔ اسی طریقے سے جمعے کی نماز کے بعد یہ آپ لوگ 3 مرتبہ پڑھیں، جمعے کی نماز کے بعد۔ وقع اگر کوئی پڑھ سکتا ہے تو صبح 1 مرتبہ پڑھیں اور شام 1 مرتبہ پڑھیں۔ اگر زیادہ تنگ دست ہیں، مفلس ہیں، حالات ساتھ نہیں دے رہے تو اس کا اور بھی لوگ جمع کیا جائے تو اس کا ختم 70 مرتبہ پڑھے تو انشاءاللہ تعالیٰ سورہ یاسین کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ حاجت روائی بھی فرمائے گا اور رزق کی فراخی بھی عطا ہوگی۔ تو یہ سورہ یاسین خاص ہے اور یہ بڑا مجرب وظیفہ ہے، الحمدللہ ہمارے اعمال میں بھی ہیں۔ تو ہماری طرف سے ہر خاص و عام کو اس کی اجازت ہے، حاجات کے لیے، مشکلات کے لیے، تکالیف کے لیے اور خصوصی مہم کو سر کرنے کے لیے آپ جتنا بھی پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں، تو ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اور اس یاسین ورد خاص کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو آسانیاں ہی آسانیاں عطا فرمائے گا۔ اچھا یہ کہاں سے ملے گا؟ یہ لاہور میں آپ عزیز مارکیٹ اردو بازار میں جائیں گے، جو لاہور میں پنجاب میں لوگ رہتے ہیں، تو تاجر کتب محمد عزیز مارکیٹ میں محمد ابراہیم اور محمد عبد الرحیم، یہ اس سے آسانی سے مل جائے کہ ان لوگوں نے شائع کی ہے۔ اگر پشاور میں ہے تو پشاور میں آپ کابل پولیس اسٹیشن کے سامنے جو دکانیں ہیں، جنگی محلہ اس کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ادھر بھی مل جائیں گے اور مردان میں بھی مل جائے گی آسانی سے۔ تو ہماری طرف سے یہ بزرگان دین کے جوڑوں کا صدقہ، ان کی جوتیوں کا صدقہ ہمارے پاس یہ پہنچے ہیں، ہمارے اس پہ عمل ہے اور اللہ سے دعا ہے کہ آپ لوگوں کا بھی اس پر عمل ہو جائے اور آپ لوگوں کی زندگی میں بھی سرور آ جائے، سکون آ جائے اور سکون سے سوئیں، سکون سے اٹھے اور ایک اللہ کے لیے عبادت کرے، ایک اللہ کے لیے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما کان من المشرکین قل ان صلاتي ونسکی ومحیاي ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا قربانی کرنا، ہمارا نمازیں پڑھنا، تمام اعمال اللہ کے لیے، تمام اللہ کے لیے ہے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہو، سلام کرتے ہو یا کسی احسان مندی، ہمدردی، اچھا رویہ رکھتا ہو تو یہ سب کچھ اللہ کے لیے کرو۔ اولاد کو بھی کچھ لینا دینا اللہ کے لیے، آپ کی جو زوجہ ہے، بیگم ہے، اس کے ساتھ بھی جو آپ کے معاملات ہیں اللہ کے لیے۔ یہ تمام امور کا مرکز وحدانیت، مرکز وحدانیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ ذات اقدس کو بنائے، ذات گرامی کو بنائے۔ بڑا پیارا رشتہ آپ کا اللہ کے ساتھ ہو جائے گا، بڑا مضبوط رشتہ ہو جائے گا۔ اور اللہ پھر بندے کو فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو وہ کہتے تو میں بہت قریب ہوں۔ اللہ سے بھی حیاتی ہے، ہمیں نہیں آ رہی لیکن اللہ سے حیاتی کہ میں اس کے ہاتھ کیوں خالی بھیجوں، کیسے بھیجوں۔ تو وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ تو شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ بس پھر تو آخر پہ اللہ کی ذات ہی رہے گی، حی قیوم، اور سارا پناہ ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار والسلام على من اتبع الهدى۔